دوستو آج سے 1500 سال پہلے ایک ایسے پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی جن کی آمد نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک ایسا نور جو بس مکہ کی گھاٹیوں تک سمت نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج بھی وہ نور زندہ ہے۔ جب ہم آج 2025 میں 21ویں صدی کے شہروں، گلیوں اور ٹیکنالوجی سے بھری اس دنیا میں جیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ 1500 سال پہلے ایک ایسی صبح ہوئی تھی جس نے انسانیت کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ صبح تھی 12 ربیع الاول کی صبح۔ سعودی عرب کے مکہ شہر کی پاک مٹی پر ایک پاک دامن ماں یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک ایسا نور روشن ہوا جس کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فلک کے تارے چمک اٹھے، عرش سے رحمت کے دریا بہنے لگے اور انسانیت کو وہ نور نصیب ہوا جس کا انتظار ہزاروں سالوں سے انبیاء کرام کرتے تھے۔ دنیا نے محسوس کیا کہ اصل رحمت اب زمین پر اتر آئی ہے، یعنی رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ ایک عام پیدائش نہیں تھی، یہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ولادت سے پہلے ہی کچھ ایسے واقعات دنیا کے سامنے رکھے کہ سب کو سمجھ آ جائے ایک عظیم پیغمبر اس دنیا میں آنے والا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے بڑا واقعہ تھا عام الفیل کا۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تھوڑے ہی عرصے پہلے ایک بڑی فوج ہاتھی لے کر مکہ کو مٹانے آئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو شہید کرنا۔ ان کے سردار کا نام تھا ابرہہ۔ ایک چھوٹی سی بستی مکہ، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے سپاہی، ہاتھیوں کا جھنڈ اور ابرہہ کی فوج کی دہشت۔ لوگوں کو لگا اب کعبہ شہید ہو جائے گا، اب مکہ کا نام و نشان نہ رہے گا۔ لیکن اس پر ایک ایسی قدرتی طاقت نے کام کیا جو انسان سمجھ بھی نہ پایا۔ آسمانوں سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں اتریں اور ان کے چھوٹے چھوٹے پتھر جنگ کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرا گئے۔ وہ فوج جو اپنے آپ کو روح زمیں کی سب سے طاقتور آرمی سمجھتی تھی، پل بھر میں مٹی میں مل گئی۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس طرح آیا، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی بالوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک پیغام تھا، لیکن عام پیغام نہیں، یہ آسمان سے آئی ہوئی ایک نشانی تھی کہ اب وہ وقت قریب ہے جب زمین پر ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کے لیے اللہ خود راستوں کو صاف کر رہا ہے۔ جس پیغمبر کے آنے سے ظلم کے اندھیرے مٹ جائیں گے اور انسانیت کو ایک نئی روشنی، ایک نیا نور نصیب ہوگا۔ یہ صرف ایک فوج کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا کہ اب تاریخ کا سب سے بڑا موڑ آنے والا ہے۔ دوستو، پھر آئی وہ صبح جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود محسوس کیا کہ ان کے دل سے ایک نور نکلا جو شام یعنی آج کے سیریا تک محلوں کو روشن کر رہا تھا۔ آسمان کے تارے چمک رہے تھے اور دنیا میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اس وقت کے یہودی علماء جو اپنی کتابوں کا گہرا مطالعہ کرتے تھے، وہ سب کچھ لکھا ہوا پاتے تھے۔ ان کی شفاعت، ان کے آنے کا وقت اور ان کے نور کی علامت سب ان کی کتابوں میں واضح تھا۔ تورات، انجیل اور زبور کے صفحوں پر بار بار اشارہ ملتا تھا کہ ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو انسانیت کے لیے رحمت بنے گا۔ نجومی اور بزرگ جو ستاروں کی حرکتوں کا غور کرتے تھے، انہیں بھی اس نور کی آمد کے اشارے مل رہے تھے۔ ہر طرف ایک انتظار تھا، کوئی خاموش، کوئی بے چینی کے ساتھ۔ یہ تصور اتنا گہرا تھا کہ ہر شخص دل میں یہی سوچتا کہ کب یہ محبوب شخصیت زمین پر قدم رکھے گی۔ اور پھر جب وہ لمحہ آیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دنیا کے علماء، بزرگ اور اہل کتاب سمجھ گئے یہ وہی شخصیت ہے جن کا ذکر ان کی کتابوں میں بار بار لکھا گیا تھا۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سب جگہ اس نور کا ذکر تھا اور اب وہ نور انسانیت کے لیے روشن ہو چکا تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف ایک گھرانے کی خوشی نہیں تھی، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں سے انسانیت کی صورت بدل گئی۔ دوستو، اس واقعے کو 1500 سال بیت چکے ہیں۔ سوچو اگر دنیا میں ہزاروں بادشاہ، سلطان، حکمران آئے اور چلے گئے، ان کے نام تک لوگ بھول گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان کا نور، ان کی سنت آج بھی روشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف ایک پیدائش نہیں تھی بلکہ ایک نئی صبح کا آغاز تھا۔ ایک ایسی صبح جس نے ظلم کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، جس نے انسان کو انسانیت کا درس دیا، جس نے غلاموں کو آزادی کا پیغام دیا اور جس نے عورتوں کو عزت کا مقام دیا۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام صرف 1500 سال پہلے تک ہی سیمت تھا تو آپ رک جاؤ، کیونکہ آج بھی ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں
تو دنیا سے ظلم، نفرت اور اندھیرا ختم ہو سکتا ہے۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ دوستوں ایک پل کے لیے تصور کیجئے، ایسی شخصیت جن کی زندگی خود ایک کتاب ہے، جن کی باتیں خود ایک درس گاہ ہیں، جو پیغمبر بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی۔ ان کا پیغام صرف عرب تک نہیں تھا، وہ پیغام افریقہ، ایشیا، یورپ اور پوری دنیا میں پھیلا، اور آج بھی 1500 سال بعد ان کا ذکر ہر اذان میں ہوتا ہے۔ دوستو یہ سب سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے کہ ہم واقعی ان کی امت کے لائق ہیں، کہ ہم ان کی سنت پہ چل رہے ہیں، یا ہم صرف نام کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے جو نور مکہ میں چمکا تھا، آج بھی وہی نور ہر دل میں جگمگاتا ہے، بس شرط اتنی سی ہے کہ ہم اپنے دل کو اس نور کے لیے صاف کر دیں۔ آئیے آج ہم مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں ان کے پیغام کو سمجھنے اور دنیا میں پھیلانے کی توفیق دے۔